बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई और टेस्ट मैचेस का सिलसिला ये रहा कि दोनों टीमों के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ थी वो बराबरी पर ख़त्म होती हुई दिखाई दी। कल से वनडे इंटरनेशनल मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो है कराची के नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जिसका पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। और अब कल से देखते हैं कि क्या तमाशाइयों की तादाद ग्राउंड के अंदर एक दफ़ा फिर आती हुई दिखाई देती, क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फ्री एंट्री दी गई थी, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो है हमने देखा सिर्फ आखिरी रोज़ कुछ तमाशाई, कुछ स्टैंड थोड़े से भरे हुए ज़रूर नज़र आए, लेकिन शायकीन क्रिकेट की तवज्जो शायद क्रिकेट से कम होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन वनडे मैचेस का आगाज़ होने वाला है और शायकीन क्रिकेट और ख़ासकर कराची के शायकीन बड़े दिलदादा हैं क्रिकेट के, तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि कल के मैच में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम की जानिब रुख करती हुई नज़र आएगी। सारे सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स ऑफ विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जामशोरों से तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ है। इनसे भी बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। सबसे पहले रियाज साहब के बाद, रियाज साहब टेस्ट सीरीज़ का अख्ताम जो है हमने बराबरी पे किया, वनडे सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? क्योंकि हमने देखा कि जो टीम अनाउंस हुई है 16 रुकनी स्क्वाड और सीनियर और जूनियर पर मुश्तमिल है, और फिर शाहिद खान आफरीदी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नज़र आए कि हम सीनियर्स को बेंच में बैठते हुए दिखाई नहीं देते, वो भी टीम का हिस्सा होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, मैचेस में इन होते ज़रूर नजर आएंगे, तो समझे 2-3 जो लड़के अभी टीम में का हिस्सा बने उन्हें चांस मिलता दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हुई उसको अगर आप मजमूई तौर पे उसका एक जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा किया। उनकी टीम के खिलाड़ी जो थे ज़्यादा सुपर फिट नज़र आए, फिटनेस लेवल उनका अच्छा था, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच बड़ी अच्छी थी और उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और बाकायदा उसको प्रैक्टिकल उन्होंने उसको मतलब प्रूव भी किया। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की तो उससे नज़र आ जाता था कि वो उनका बड़ा मतलब अट्रैक्टिव और बहुत ही अटैकिंग मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली। रह गई बात, देखें हालांकि टेस्ट सीरीज़ में भी पाकिस्तान का कंपैरेटिवली पल्ला भारी था, नंबर ऑफ़ मैचेस पाकिस्तान ने ज़्यादा जीते थे और लगता ऐसा था कि हम अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशंस पे इन मैचों को जीत सकेंगे और कम से कम कुछ नहीं तो एक मैच जीत के हम सीरीज़ जो है अपने नाम कर सकेंगे। लेकिन आपने देखा कि पहला मैच भी कमोवेश हम हारते बचे थे, उसमें भी बैड लाइट हो गई थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पर देखें आपके सऊद, शकील और सरफराज के आउट होने के बाद ये मैच कमोवेश हम हार गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मैच को बचाने का तमाम तर सेहरा जो है वो सरफराज अहमद के सर जाता है। साथ साथ नसीम शाह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अबरार अहमद को भी हम नहीं भूलेंगे कि उन्होंने कड़े वक्त में मतलब इन दोनों नसीम शाह ने और उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की टीम जो है वो इस मैच को ड्रॉ करने में काबिल हुई। लेकिन अगर 3 ओवर्स और हो जाते और बैड लाइट ना होती तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है मुख्तलिफ होती। हालांकि जो कीवीज़ कप्तान है टिम साउदी, उनका तो कल ये कहना था कि दोनों टीमें जो हैं शिकस्त से बच गई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के ज़्यादा चांसेस थे वो ज़्यादा थे, शिकस्त से बच गई। और मैंने जो सवाल किया था बाबर आजम से, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने सरफराज से मुताल्लिक भी मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि सरफराज की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही। और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आया मतलब ये कि आप समझते हैं कि आपकी टीम को मतलब फ़तह हासिल होते होते रह गई या आप समझते हैं कि जान बच गई? तो बहरहाल उन्होंने जो जवाब दिया आज सारे मीडिया पे है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ने जो 4 टेस्ट मैचेस हम मुसलसल हारे थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके मुकाबले में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दाद देंगे हम सरफराज को, जो 26 टेस्ट और 4 साल के बाद वो आए और उन्होंने हासिदीन के और अपने नाकिदीन के और उनके मुखालफिन जो थे
ان کے منہ پہ مطلب شاندار قسم کا تماچا مارا, اور وہ تو مکے انہوں نے مارے ہی تھے زمین پہ, وہ اس بات کی علامت اچھا تھی. مکے کی کیا کہانی ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. مکے کی کہانی یہ تھی کہ دیکھیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ایک ایسا کپتان جس نے پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں 2 عالمی سطح کے آپ کو ٹورنامنٹ جیت کے دیے. ایک اس نے جونیئر ورلڈ کپ کا کپتان تھا, اور ایک 2017 کی چیمپئن T20 چیمپئنز ٹرافی لندن میں جو ہوئی تھی ICC کی, اس میں اس نے کپتان تھا, اور میں وہاں پہ موجود تھا. بہت ہی مطلب اچھی طرح سے انہوں نے لیڈ کیا تھا. اور یعنی یہ واحد کپتان جیسا میں نے پہلے کہا کہ جنہوں نے 2 آپ کو عالمی سطح کے ٹورنامنٹ جیت کے دیے, اس کے ساتھ آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو جوتے پکڑنے اور پانی پلانے پہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے. یعنی اس سے آپ کس قسم کا بدلہ لے رہے تھے, آپ نے اس کو زچ کر دیا. لیکن اس کے صبر اور استقامت کو سلام. مینجمنٹ کا قصور نظر آیا ہے نا سر, جس کا بھی قصور ہے, یہ مطلب یہ مافیا ہے, یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے کہ ہم جو ہے مطلب, اب میں زیادہ زبان استعمال نہیں کروں گا, کہ برداشت نہیں کرتے ان لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جو باصلاحیت ہوتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو موقع دیا تو پھر ہمارے جو بندے ہیں جن کو ہم لانا چاہتے ہیں وہ کیسے مطلب کھیل سکیں گے. اور اس پورے ٹینیور میں آپ نے دیکھا کہ یہی ہوا کہ سرفراز کے ساتھ آتی کی, اس سے پہلے فواد کو 10 سال باہر رکھا, لیکن جب وہ آیا تو اس نے 4 سینچریز بنائی, اور 1-2 اننگز میں وہ ناکام ہوا, اور انہوں نے جواز بنا کے اس کو نکال دیا. جبکہ ٹیم میں اس وقت ایسے لڑکے موجود ہیں جو 12 میچز سے ناکام ہو رہے ہیں لیکن ٹیم میں تھے اور ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بدقسمتی سے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ تو ہم فخر کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے کہ ہمیں اس پہ فخر ہے, لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں افسوس اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں سرفراز احمد کو کہ 4 سال تک اس نے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جوتے پکڑواتے رہے, جوتے اور پانی پلواتے رہے, لیکن اس کی صبر استقامت کو داد دیں کہ اس نے ایک لفظ نہیں بولا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں مخالفین کچھ اور مطلب پروگرام رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنا پروگرام الگ رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرفراز کو کیسا سرخر کیا. 2992 رنز بنانے میں کامیاب رہے, 90 اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنائے, 21 50s ہیں ان کی, اور 2 سینچریز ہیں. تو مطلب یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور جس طرح سے انہوں نے آ کے کم بیک کیا ہے, ہر میچ میں انہوں نے رنز بنائے 53, 78, 86 اور اس کے بعد 118 رنز بنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو ہے پروف کر دیا بالکل. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سلیکشن کمیٹی ہے, گو کہ میں شاہد آفریدی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مطلب کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی لیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کافی میچیور ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں. پہلے تو تھوڑا جذباتی ہو کے جب مطلب میڈیا سے بڑے جذباتی ہو جاتے تھے, لیکن اب وہ کافی میچیور ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ایک NGO چلا رہے ہیں. اور جب انسان کا انٹریکشن بڑے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے دنیا میں, ویسے تو بڑے کھلاڑی ہیں, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو وہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد آفریدی نے بہت کچھ سیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اب بڑے ہمبل, بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے سفسٹیکیٹڈ نظر آتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا, آپ خود بھی وہاں پریس باکس میں موجود تھے, میڈیا کے PCB کے نیشنل اسٹیڈیم میں وہ سب سے آئے, گھلے ملے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے, مطلب یہ ایک فرینڈلی آپ ایک مطلب ماحول کریٹ کر رہے تھے. لیکن شہزادہ میں یہ کہوں گا کہ ون ڈے کی ٹیم میں سرفراز کو ہونا چاہیے تھا. اور سرفراز مطلب یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے جو ہے کہیں نہ کہیں مصلحت پسندی سے کام لیا, اور سرفراز کو اس ون ڈے میں کون سے پلیئر مزید ہونے چاہیے تھے. ریاض صاحب یہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں. اقبال میمن صاحب کی طرف چلتے ہیں. اقبال صاحب کیا کہیں گے, کل سے ون ڈے میچز اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اس پہ دیکھیں میں اس چیز سے تو ایگری کرتا ہوں کہ سرفراز کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ پازیٹیوٹی پہ اگر ہم جائیں تو ہم نے جو بھی ٹیسٹ سیریز جیتی مطلب ہاری ہیں, لیکن یہ کہ اس میں مجھے ایک پازیٹیو پہلو آیا کہ ہم نے کمپیٹ کیا لیکن فنش نہیں کر سکے. اور یہ والا جو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ تھا اس میں بھی ہم مطلب یہ کہ 50-50 تھا, لیکن یہ کہ ہم اس کو فنش نہیں کر سکے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ کہیں اممیچورٹی کی علامت ہے. کہیں آپ دیکھیں کہ 4 اننگ سے عبداللہ شفیق اور یہ جو دوسرے ہیں اپنا شان مسعود, یہ ایک ریش شاٹ کھیل کے اور آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں میچورٹی کی ضرورت ہے. ایون آپ دیکھیں کہ امام الحق جو ہے نا 90s میں آ کے اور 80s میں آ کے کہیں ایسی چیز کر جاتے ہیں جو وہ خود اس پہ امبیرسمنٹ ان کو ہوتی ہوگی, لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. سلیکشن کا کمیٹی چینج ہوئی ہے اور سرفراز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ نے غلطی کی اور اس کو نہیں رکھا. ایون میرے حساب سے تو وہ ورلڈ کپ میں بھی اس کو جانا چاہیے تھا 2020 میں, لیکن اس کو کھلایا نہیں, کیونکہ وہ ایک میچورڈ کھلاڑی ہے اور دوسرے کھلاڑیوں کے لیے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ اگر وہ ایک سینئر کھلاڑی جب ٹیم میں ہوتا ہے تو ہر کھلاڑی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا سعود شکیل کو وہ لے کے چلے, تو یہ ساری چیزیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ فواد عالم کے علاوہ ہم اسد شفیق کو بھی بول رہے ہیں. اسد شفیق بہت بہترین کھلاڑی تھے, اور انگلینڈ اور آسٹریلیا, انگلینڈ کے خلاف اور نیوزی لینڈ کے خلاف اس کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ وہ موقع نہیں ملا. کیونکہ دیکھیں یہ کھلاڑی جو ہے نا, جو میچور کھلاڑی ہیں, وہ فنش کرنے میں بہت جو ہے کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہمیں شاٹ کھیلنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سرفراز کس طرح کھیلتا رہا, اپنے آپ کو کرب کرتا رہا, اپنے شاٹس کو کرب کرتا رہا. ہاں سرفراز جب کانفیڈنس میں آیا ہے اقبال صاحب, تو پھر ہم نے دیکھا وکٹ چھوڑ کر جس طرح وہ بیٹنگ کر رہا تھا, کانفیڈنس لیول اس کا ہائی دکھائی دے رہا تھا. ایگزیکٹلی نہیں, وہ ایکچولی بنیادی طور پہ وہ ایک بہت بہترین کھلاڑی تھا, اس کو اگنور کیا گیا. اور دیکھیں ہمارے پاس یہ بڑی پرابلم ہے کہ دوسرے صوبوں کو جو ہے وہ جسٹس نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ ہم اس کے باوجود ہم اس میں پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سرفراز آیا, اس نے شو کیا. جس طرح فواد عالم جو ہے وہ 10 سال کے بعد آیا اور اس نے شو کیا. اب آپ اگر سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو سینچریز پر اننگ کے حساب سے اس کے یونس خان کے بعد جو ہے وہ فواد عالم اور عابد علی کا نام ہے, اور ایون عبداللہ شفیق کا نام ہے. تو ہم نے اس کو موقع نہیں دیا. آسٹریلیا کے خلاف ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی وہ فیل گیا, لیکن یہ کہ وہ ایک سینئر کھلاڑی تھا اور وہ ایک مضبوطی پیدا کرتا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. جس طرح جاوید میاں تھا, جس طرح عمران خان تھے, تو ان کے انڈر میں جو کھیلتے تھے وہ سیکھتے تھے. اور یہی چیز آپ نے یہاں پہ بھی دیکھی کہ جب سرفراز کھڑا رہا تو اس کے نیچے جو بھی جونیئر کھلاڑی تھے یا ینگ کھلاڑی تھے, جونیئر تو میں نہیں کہوں گا, پروفیشنل شکیل اس کے ساتھ ٹچ میں اچھا کھیلتے نظر آئے, پھر سلمان علی آغا اچھی بیٹنگ کرتے نظر آئے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ینگ خون ہے یہ ریش شاٹ کھیلنے میں دیر نہیں کرتا, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا ایک ایز اے انسٹیٹیوشنل پرسن جو ہے وہ سرفراز تھے ان کے ساتھ. بالکل سرفراز تھے. ریاض صاحب, ون ڈے ٹیم کا جو اناؤنس ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیلنس سائڈ ہے بوم لالا نے جو ہے سلیکٹ کی ہے. اگر ہم دیکھیں ڈومیسٹک کی بڑی باتیں کرتے نظر آئے تھے کہ ڈومیسٹک سے اچھے پلیئرز نکل کے آئے. کامران غلام ٹیم میں حصہ بنے, ڈومیسٹک میں اچھا رن کرتے دکھائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک میں ہمارا ون ڈے کپ ہوا اس میں سائم ایوب نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. اگر بات کریں تھوڑی سی, مبشر خان ایک لڑکا ہے نادرن سے کھیلتا ہے, اس نے تقریباً جو ہے 5 سینچریاں اسکور کی ہوئی ہیں, 30 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں. پھر قاسم اکرم تھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کامران غلام کو سلیکٹ کیا وہاں پر سائم ایوب کی بھی جگہ بنتی دکھائی دے رہی تھی. دیکھیں جس طرح سے شاہد آفریدی نے جونیئر لیگ جس کو کرانے کا سیرا رمیز راجہ کے سر جاتا ہے, اس میں سے انہوں نے 7-8 لڑکے لے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو جونیئر لیگ صحیح نہیں تھی. جونیئر لیگ تو صحیح تھی, یہ اور تھا کہ یہ اور بات تھی کہ ان فرینچائز کو کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہی اس کو اپنے پاس رکھا. تو ایک مہنگی ترین مطلب یہ کہ ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مہنگی تھی, لیکن اس سے آپ کو لڑکے تو ملے. اور جس طرح سے شاہد آفریدی نے بڑا اچھا کیا کہ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کے لیے ان لڑکوں کو قومی ٹیم میں شامل کیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے آداب سیکھتے ہیں, ایتھکس سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو یقیناً انہیں ٹپس بھی ملتی ہوں گی کھیلنے کے لیے کہ بھائی کس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو مطلب ٹھیک کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ون ڈے کی ٹیم میں بھی 2-4 لڑکے لے لیتے, جو آپ نے غلام سائم ایوب کا نام لیا, سائم ایوب کا نام لیا, مبشر تو تھے, مبشر, سائم ایوب یا 1-2 اور کھلاڑی ہیں. تو بالکل اگر تھوڑی سی سینئرز کی بات کریں تو عابد علی بھی بڑی زبردست پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے ون ڈے کپ کے اندر. 4 سینچریاں انہوں نے بھی اسکور کی. تو سمجھ رہے تھوڑا سا ایک جونیئر کے جہاں پر سلیکٹ کر رہے تھے وہاں پر سینئر کے طور پر عابد علی کو بھی سلیکٹ کر سکتے تھے. اس لیے لے سکتے تھے عابد علی کو بھی, سائم کو بھی اور مبشر کو اس لیے لے سکتے تھے کہ شاہد آفریدی نے خود ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ قومی ٹیم جو ٹیسٹ کے لیے اناؤنس کی تھی اس میں آپ نے 7 لڑکے اضافہ کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ انہیں کھلا نہیں رہے تھے, لیکن جب جونیئر لڑکے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یا سینئر بھی ہوں گے تو ان کو یہ فخر ہوتا ہے کہ چلو یار انہوں نے سینئر سمجھ کے ہمیں اس میں رکھ لیا, ان کا بھی اپنا ایک وہ ہوتا ہے.
تو اس میں بھی یہ لڑکے شامل، شرجیل خان کو یہ رکھ سکتے تھے ٹیم کے شرجیل ساتھ۔ خان کے لیے تو ڈائریکٹ ہی جب ان سے پریس کانفرنس پہ سوال بات انہوں نے کلیئر سی یہ کہہ دیا کہ ہمیں گرین سگنل نجم سٹی کی جانب سے نہیں اس نے ملتا، کہا کہ میں دکھائی بات کو کلیئر کروں تو وہ بالکل شاہد آفریدی نے یہی کہا تھا کہ مطلب اس گرین سگنل ہمیں چیئرمین کی طرف سے نہیں ملا۔ دیکھیں یہ جو گرین سگنل ملنے والی بات ہے نا، تو پھر سلیکشن کمیٹی کا کیا رہ جاتا ہے؟ اگر سلیکشن کمیٹی یہ خود یہ کہے کہ جی اسے سگنل نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ پروف ہو گیا کہ سلیکشن کمیٹی کو سگنلز ملتے ہیں، سگنلز پہ کام ہوتے ہیں۔ نہیں، سگنلز پہ اس میں بہت سے ایشوز تھے، شرجیل خان کے لیے، محمد عامر کے لیے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں ان کے سابقہ میچز کے حوالے سے، تو شاید اس بیس پہ انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا ہے۔ ریاض صاحب اس وقت اب ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ سینئر اور جونیئر پلیئرز کو جو انتخاب کرنا تھا شاید اس فیصلے پہ شاہد آفریدی کچھ 70% اگر دیکھیں تو پورا اترتے دکھائی دیے، کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنے والے کرکٹرز کو ضرور ٹیم میں شامل کیا ہے، چاہے وہ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں یا پھر پاکستانی پلیئرز کے ساتھ بالنگ یا بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سارے صورتحال میں جس طرح بات ہو رہی تھی ریاض الدین صاحب سے، ریاض صاحب سلیکشن کمیٹی کا تو اچھا فیصلہ تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلیئرز کا بھی کام ہے کہ وہ پرفارم کریں۔ جس طرح اگر غلام علی کو ٹیم میں شامل کیا، اگر انہیں چانس ملتا ہے تو یقیناً انہیں بھی پروو کرنا چاہیے کہ ہم نے ڈومیسٹک میں اگر رن کیے ہیں تو جب قومی ٹیم کا حصہ بنتے تو وہاں بھی رن کرتے ہوئے دکھائی دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ہی شان مسعود کے لیے بہت سی آوازیں اٹھائیں، شان مسعود مسلسل ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر ٹیم کا کپتان، وائس کپتان بھی ان کا نامزد کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر ذاتیوں کا سلسلہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں زیادتیوں کا سلسلہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز احمد نے سینئر ہونے کے باوجود، 4 سال کے گیپ کے باوجود، 26 ٹیسٹ نہ کھیلنے کے باوجود ایک چیز پروف کر دی ہے کہ اگر آپ کنسنٹریٹ کریں، چیزوں پہ فوکس کریں اور صبر اور استقامت سے کام لیں تو آپ پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو کرنٹ پلیئر ہیں جو کنٹینیو کھیلتے آ رہے ہیں، تو ان پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کریں۔ لیکن شہزادہ ہمیں یہاں پہ ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر کھلاڑی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ فرسٹ کلاس میں پروف کرے تو وہ جو ہے کسی بڑے لیول پہ، مطلب ٹیسٹ کرکٹ میں یا T20 میں یا ون ڈے میں انٹرنیشنلی پروف کرے، اس لیے کہ یہ ٹیمپرمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ریاض صاحب ہم نے خود ہی شان مسعود کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے بہت سی آوازیں اٹھائیں، میر حمزہ کے لیے بہت آواز اٹھائی، لیکن جب وہ ٹیم کا حصہ بنے تو پروف کرتے سے قاصر نظر آئے۔ دیکھیں جہاں تک شان مسعود کی بات ہے تو دیکھیں یہ تو بالکل کیٹیگوریکلی آپ اس بات کو الگ رکھ دیں کہ شان مسعود بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ دیکھیں کھلاڑیوں میں بیڈ پیچز آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پرفارمنس میں کنٹینیوٹی تھی۔ جب وہ انگلینڈ میں تھا اس نے تھرو آؤٹ، مطلب پہلے میچ سے لے کے آخر میچ تک اس نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، 50s کی، 100 کیے اور کپتانی کی، اور ایون انڈیا سے ایک ٹیم آئی تھی انگلینڈ میں جو کاؤنٹیز کی ٹیم ملا کے کھیلی تھی، اس کا بھی وہ کپتان تھا۔ تو جب آپ غیر ملک میں انگلینڈ جیسی جگہ پہ آپ کپتان بن سکتے ہیں، تھرو آؤٹ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کیپیبلٹی بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے اور ایبلٹی بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جو گورے ہیں نا، جتنی بھی ٹیمیں ہیں، آپ آسٹریلیا کو لے لیں، انگلینڈ کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، یہ جو ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز ہوتے ہیں نا، کسی ہمارے یہاں کی طرح جیسے ہم نے فواد عالم کو دیکھا یار 1-2 میں نہیں چلا باہر نکال دیا، اسی طرح سرفراز کے ہم خلاف تھے تو دیکھا یار 1-2 میں نہیں چلا باہر نکال دیا، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنے پلیئر کو اگر وہ ناکام بھی ہوتا ہے تو بھی اسے موقع دیتے رہتے ہیں، کنٹینیو پورا ایک سیزن کھلاتے ہیں، اور جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہٹاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت زیادہ ارلی ہوگی کہ ہم شان مسعود کے خلاف متعلق یہ رائے قائم کر لیں کہ جو ہے اچھا کھلاڑی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بڑا کھلاڑی ہے۔ رہ کے بعد آپ نے میر حمزہ کی بات کی، دیکھیں میر حمزہ ایک تو اتنے عرصے بعد آیا ہے ٹیم میں، ٹھیک ہے، 2018 کے بعد، اور پھر یہ کہ وہ وکٹیں جس وکٹوں پہ مطلب وہ موضوع خیال کیا جاتا ہے وہ وکٹیں اس کے لیے نہیں تھیں، یہ والی وکٹیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اپنی جو پرفارمنس ہے اس میں مطلب یہ کہ گرپ لانی چاہیے جو بالنگ کرا رہے ہیں، اور اتنی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے کہ جس مان کے ساتھ آپ کو مطلب 2018 کے بعد اب ٹیم میں لیا ہے، میڈیا کے کہنے پہ، جرنلسٹ کے کہنے پہ،
जो चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, तो वो यकीनन प्रूव करना ये बात चाहिए आपकी था। सही है। इकबाल मेमन साहब है, 16 रुकनी स्क्वाड है, उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ एक विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। हालिया परफॉर्मेंस अगर देखें सरफराज की बड़ी ज़बरदस्त है। अगर चीफ सेलेक्टर चाहते तो शायद सरफराज को भी टीम का हिस्सा बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनका फोकस यही नज़र आ रहा है कि नौजवान खिलाड़ियों को हम ज़्यादा फोकस करें वनडे और T20 के अंदर। उन्होंने वाज़ेह तौर पर शाहिद आफरीदी ने कहा कि मोहम्मद हारिस को हम ग्रूम कर रहे हैं, उसके साथ नौजवान मजीद विकेट कीपर को ग्रूम करें। होम सीरीज़ है, शायद अगर मोहम्मद रिजवान अनफिट होते सरफराज का कमबैक नज़र आ रहा है वनडे में आपको? मैं थोड़ा सा इस बात की पे आने से पहले एक बात पे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जो रियाज साहब ने कही कि वाकई इंटरनेशनल खिलाड़ियों में अगर हमने देखा तो डेविड वार्नर जो थे आउट ऑफ फॉर्म थे और उन्होंने कंटिन्यूसली खिलाया और उन्होंने अभी सेंचुरी बनाई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नजम सेठी वाली बात थी कि भाई उन्होंने जो है क्लियरेंस नहीं दिया शर्जील की, तो देखिए हमें एक चीज़ तो ग्राउंड रियलिटी को तो समझना ही है कि हमारे डायनामिक्स जो सोसाइटी के हैं, जो कल्चर है, उसमें जो बॉस है वो बाहर निकल नहीं सकता। सिलेक्शन कमेटी आपकी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट के बाद, जब माजरत के साथ मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहा हूँ, सरफराज का फॉर्म देखते हुए उन्होंने ये सोच लिया होगा कि ये वनडे में भी शायद छा जाए और इसमें रिजवान का पत्ता कट सकता है। हालांकि मेरा रिजवान को भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, ये वो बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन प्लेयर्स हैं, आईसीसी रैंकिंग में उनका नंबर 1 भी रहा है, नंबर 4 पे इसमें मौजूद है, लेकिन बड़े बैटर्स के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं। और मैं सरफराज को सिर्फ वनडे में नहीं, मैं 2020 में भी देखता हूँ अभी भी, क्योंकि देखें 92 के वर्ल्ड कप में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इमरान खान और जावेद मियां ने रोकना शुरू कर दिया था, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, टीवी तोड़ दिए। यही चीज़ हमारी इस वर्ल्ड कप में थी कि ऐसा टेम्परामेंट चाहिए था कि ठीक है, आप 2020 में मेडन तो नहीं खेलेंगे, लेकिन ये कि सिंगल्स पे तो आपको सरफराज जैसा खिलाड़ी चाहिए था, लेकिन आपने वर्ल्ड कप गिनवा दिया लेकिन सरफराज को नहीं खिलाया। तो हमारे पास माजरत से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं जो समझता हूँ कि एकदम जो ये सरफराज को नहीं खिलाया गया तो कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं भाई अब इनको लेके आओ। तो आई मे बी रॉन्ग, मगर महसूस ऐसे ही होता है क्योंकि जिस तसल्सल से, और ऐसा है, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू, ऐसा है, ऐसा हुआ है। क्योंकि देखिए हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हर गेम को फॉलो करते हैं, हमें पता है कि एकदम एब्रप्टली आपने सरफराज को फिर निकाल दिया तो इसका मतलब है कि उनको खौफ आ गया, उनको ये पता नहीं। जिस तरह फवाद आलम जब आए 10 साल के बाद तो छा गए थे, तो उनको फिर खिलाना पड़ गया, फिर जैसे ही वो फेल हुए तो उनको बाहर निकाल दिया गया। असद शफीक जैसा खिलाड़ी जो है वो बाहर है, शाहनवाज रानी को वो लेके नहीं आ रहा है, उसके पास स्पीड है, लेकिन वनडे सीरीज मुमकिन खिलाड़ियों मौजूद है। आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। शाहनवाज धानी ने जब 2018 या 19 की मतलब पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो रिकॉर्ड है, तो उसका वही वक्त था कि उसको कंटिन्यू चांस देते, लेकिन उन्होंने उसको उस वक्त चांस नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर इसको चांस दे दिया तो ये दूसरे हमारे जो लॉबी के लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे। क्योंकि देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक दफ़ा मैं उसको खुल के तो बयान नहीं करूँगा मगर शोएब अख्तर ने एक दफ़ा कहा था कि फला लोग अगर क्रिकेट में खेलेंगे तो हम जीतते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। हमारे पास हम मैच हारना के लिए तैयार हैं, लेकिन फला लोगों को खिलाने के लिए तैयार। हमारे पास जो अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं उनको हम बाहर बिठा, बल्कि आप ये कहें कि हम कौमी मफाद को जाती मफाद पे कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम चांस नहीं देंगे खिलाड़ियों को। अच्छा, चांस की बात हो, थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि आप इंटरव्यू से ताल्लुक रखते हैं। जाहिद महमूद की बात हो रही थी और शाहनवाज धानी की बात हो रही थी। अगर उसके साथ देखें शर्जील भी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा अजीम गुम्मन हैदराबाद से, मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा है 16 रुकनी स्क्वाड में, तो वो भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो अब इंटरव्यू से जिस तरह प्लेयर्स आ रहे हैं, वहाँ ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, आप ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ग्राउंड्स में इस वक्त हमारे पास कोटड़ी का ग्राउंड जिसमें आप अभी आए भी थे अपना शहजाद साहब, वो अच्छा है, और ग्राउंड तो नया स्टेडियम भी अच्छा है, लेकिन
ग्राउंड के पेविलियन वगैरह जो है उसकी बड़ी हालत बहुत बुरी है। लेकिन बड़ी बात है कि प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। प्लेयर्स बिल्कुल मेहनत करते हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, और मुझे वही हैरत है कि हसनैन और शाहनवाज डहानी को रखा बाहर, जो 150 तक खींच जाते हैं। बिल्कुल 150 की बात की तो मैं अभी जब हैदराबाद पे मौजूद था ट्रिप पे, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात है अभी जो पाकिस्तानी टीम्स को जो प्रैक्टिस कराते हुए जो बॉलर्स नज़र आए, उनमें एक मोहम्मद वक्कास भी था जो 148 और 149 की स्पीड से बॉल करता। वो बाकायदा तौर पर इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को बॉल करता हुआ भी नजर आया। मेरी काफ़ी देर उससे बात हुई तो उसका यही कहना था कि मैं ग्रूम हो रहा है, सिग्नल हमें ज़रूर मिला हुआ है, मैं ग्रूम हो रहा हूँ और इंशाल्लाह जिन प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलूंगा। और देखें हसन अली है, हसन अली इसके साथ भी दोस्ती निभा गए बाबर साहब। हसन अली अपना प्राइम खो चुके हैं, खत्म हो गया। हालांकि मोहम्मद आसिफ की स्पीड इससे कम थी, लेकिन उसके पास आर्ट था। अल्लाह मियां ने उसको जो है ना एक आर्ट दिया हुआ था, वो बॉल को इस तरह मूव करता बिल्कुल था। आकिब जावेद के बाद शायद वैसे ही बॉलर एक निकल कर आया था हमारे पास मोहम्मद आसिफ, उसके बाद शायद मोहम्मद अब्बास आए थे लेकिन उन्हें हमने जाया कर दिया। मगर उसको भी अभी भी मौका दे सकते हैं, वो कोई इतने बूढ़े नहीं हुए। लेकिन ये कि हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बड़ी ज़्यादती होती है हमारे पास। मोहम्मद यूसुफ जैसा खिलाड़ी जो है, यूसुफ जोआना पहले होते थे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, लेकिन उसको भी जितने मौके मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। 7,000 प्लस रन्स उन्होंने बनाए, मगर मेरे नज़दीक वो आराम से 12-13 हज़ार रन्स बना चुका होता। अच्छा थोड़ी सी बात सिलेक्शन की हो रही तो रियाज साहब से भी कर लें। रियाज साहब का मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी जो थी उसमें हमने देखा कि बड़े नाम थे। उस्मान कादिर टीम से ड्रॉप हो गए, जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह वो टीम में आए थे उसी तरह टीम से बाहर हो गए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखें, असल में जैसे अभी इकबाल साहब भी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ सिलेक्शन का पैमाना जो है ना वो कुछ और ही है। और जो भी जितनी भी सिलेक्शन कमेटी आती है, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल आज़ादी के साथ वो काम नहीं कर रही होती हैं, और अगर आज़ादी के साथ भी कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं से उन्हें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ज़रूर मिल रही होती है। इंज़माम के ज़माने में देखें, जब इंज़माम जो थे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और फवाद के साथ मुस्तकिल ज़्यादती कर रहे थे, तो आप ये समझते हैं कि मतलब उन्होंने फवाद को खिला के नहीं दिया। इसलिए कि अगर भाई आपको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलती है नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इतने बड़े प्लेयर रहें और आप चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, तो आपकी भी तो सवाबदीद होती है। आप भी खड़े हो ना, आप भी फिर अपना बताएं कि भाई मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये लड़का जो है इसके साथ इसको खेलना चाहिए। इसी तरह आप वकार यूनुस का देखें, वकार यूनुस की मतलब हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वकार यूनुस की, एज ए प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत बड़े बॉलर थे। उनकी मतलब कई मतलब फतूहात में उनका कई प्लेयर्स का उन्होंने जो है ना वो तबाह कर दिया, पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन तबाह करने वाली बात आई तो शायद सरफराज ने उनको बल्ले से जो है जवाब दे दिया है। सरफराज से उनको खुदा वास्ते का बैर है कि अभी भी मैच में जब वो स्टैंप आउट हुए हैं, जब वो जो गलत स्टैंप आउट दिया था उनको, तो उन्होंने कमेंट्री के दौरान ये कहा कि ब्रिलियंटली मतलब ये कि डिसीजन है अंपायर का। यार मतलब ये कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, जब पैर उसका अंदर था तो वो तो मतलब बैट्समैन को मिलना चाहिए। ठीक, हमें कता नजर इसके कि चलो अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन एक कमेंटेटर को मतलब हम ये नहीं कहना चाहिए था। माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, हम मतलब एज ए कॉम जो है वो जब बायस होते हैं तो अंधे हो जाते हैं। तो आप यानी आप ये नहीं देख रहे, बिल्कुल उसका कसूर नहीं था। आप ये नहीं देख रहे कि यार आप पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं, आपकी कमेंट्री जा रही है, एक लड़का खेल रहा है जिसके साथ ज्यादती की है और उसके बाद वो आया, उसको तो आप देखें अलीम डार ने भी 2 मरतबा आउट दे दिया, जबकि रिव्यू लिया तो उसका जो फैसला था वो मतलब गलत साबित हो गया। आप अलीम डार जो हैं वो उन पे भी हमें बड़ा फख्र है एज ए एम्पायर के, हमारे वो भी कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, वो भी अब कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। उनके 17 में से 10 डिसीजन जो है शहदा साहब वो जो है मतलब उनके खिलाफ रिव्यू में जो है उनके खिलाफ आ गए। तो मैं उन्होंने ही मतलब 2 डिसीजन जो थे सरफराज के खिलाफ दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ऐसी लॉबीज मौजूद हैं जो मतलब सरफराज के राह में रोड़े अटकाने के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुदरत का फैसला अलग होता है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इकबाल साहब ने सही कहा था कि ना सिर्फ उनको वापस T20 टीम में होना चाहिए, उनको वनडे टीम में भी होना चाहिए, और उनको किसी एक फॉर्मेट का कप्तान भी बनाना चाहिए। कप्तान होना चाहिए रियाज साहब। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने बड़े जबरदस्त एक सवाल किया था सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो है शाहिद खान आफरीदी से, और आज वो चीज़ें बहुत वाज़ेह होती हुई दिखाई दे रही है। आपने उनसे कहा था कि ये जो टीम मुंतखब की गई है 16 रुकनी स्क्वाड, इसमें आप कप्तान की राय इसमें मौजूद है। आज बाकायदा तौर पर बहुत से निजी चैनल्स पे ये नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पर बाबर आजम इससे खुश दिखाई नहीं देते, उनको यही नहीं पता है कि टीम जो सिलेक्ट हुई है वो उनसे मुंतखब करके दी गई है। फिर उन्होंने शान मसूद के हवाले से भी बात की बाबर आजम ने कि मुझे तो इल्म ही नहीं है इस वक्त वाइस कप्तान कौन है टीम
کا, تو یہ چیزیں اب میڈیا میں آنے کے بعد جو واضح طور پر آ رہی ہے، تو کیا یہ سمجھے کہ شاہد آفریدی تھوڑا سا لیپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر؟ میں نے شاہد آفریدی سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو ٹیم آپ نے منتخب کی یہ کنسنسس کے ساتھ یونینیمسلی ہے یا کہیں پہ آپ کو ہرڈل محسوس ہوئی یا کسی کھلاڑی پہ کوئی بحث ہوئی، بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہد آفریدی نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کپتان اور سلیکشن کمیٹی جو ہے ایک پیج پہ ہو، اس کا مطلب دیر از سم تھنگ بلیک ان دا باٹم، کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں. اچھا دیکھیں، اگر کسی میں کوئی اختلاف ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لیکن اپنی کپتان رائے کو تو دے. اعتماد میں لینا لیکن چاہیے نا، ایک کپتان کو اعتماد میں لینا چاہیے. بھائی دیکھیں، کپتان کو کیونکہ لڑانا گراؤنڈ میں کپتان نے لڑانا ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بابر اعظم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ایز اے بیٹسمین وہ دنیا کرکٹ کے بڑے مطلب بیٹسمین ہیں، رینکنگ میں بھی ہم ان کی خود مطلب اس بات پہ قدر کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں 2-3 کھلاڑیوں کا ٹرائی کا تھا جس میں بابر اعظم کے ساتھ، اور وہ بہت سے کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. دیکھیں یہ تو مکافات عمل ہے، جب آپ مطلب کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور دیکھیں ان فتوحات میں نیت کی جو مطلب عمل دخل بڑا ہونا بہت چاہیے. ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے کپتان کی ہے بڑے کھلاڑیوں کی، تو یقیناً پھر ان کی ٹیم جو ہے کامیابی کی راہ پکڑتی ہے. بالکل کامیابی کی راہ پکڑتی ہے. ریاض صاحب ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. بالکل، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سرفراز کے حوالے سے، بابر اعظم کے حوالے سے اور شان مسعود کے حوالے سے. تو مزید اب تھوڑی سی بات کر لیں دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی. تو ٹیبل ٹینس کا مقابلہ ہوا کوئٹہ میں، 26ویں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ منعقد ہوئی. HSC کا پارٹ بنے ہوئے اقبال میمن صاحب آپ ٹیم وہاں لے کر گئے، کیا پرفارمنس رہی اس ایونٹ کے اندر؟ بہت زبردست پرفارمنس تھی، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کھیل رہے تھے اگینسٹ پروفیشنلز. جو بھی ٹیمیں دوسری تھیں ان کے پاس پروفیشنلز تھے، اور ہماری جو ٹیم تھی وہ اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کے. تو ہماری جو ہے ٹیم نے بہت زبردست پرفارمنس دی اور برانز لیا اس میں فیمیل ٹیم میں اور میل ٹیم میں اور جو ہے مکس ڈبلز میں. تو بہت اچھی پرفارمنس رہی ہماری، کیونکہ ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹاپ 3 میں آئیں گے، اور وہی ہوا کہ ہم ٹاپ 3 میں آ گئے. ہمارے 1-2 جو ہے گرلز وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی، نہیں تو ہم تقریباً 5 میڈلز لے آتے، لیکن 3 میڈلز ہمیں ملے. بالکل 3 میڈلز ملے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مقابلہ ہوا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ ٹیبل ٹینس کا جو تھا آل پاکستان ویمن ٹیبل ٹینس تھی انٹر یونیورسٹی، جو ہم نے کروائی تھی لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورہ میں. اور وہ جو ہے یونیورسٹی آف لاہور جو ہے وہ جیتی تھی، اور وہ کنٹ کالج سے جیتی تھی وہ فائنل. اور وہ بڑا زبردست تھا. اس میں جو زیادہ تر ٹیمیں جو تھیں سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل میں وہ وہاں کی لاہور کی تھی. اچھا اقبال صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹینس میں اب لڑکیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اس کھیل کی طرف بہت زیادہ آتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ کیونکہ یونیورسٹی لیول پر اگر آ رہی ہیں تو یقیناً وہ پاکستان کے لیے بھی پرفارم کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بالکل، یہ تو بڑی جو ہے خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو ہے گرلز ٹیبل ٹینس میں اور بیڈمنٹن میں بہت آگے آ رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ نیشنل کے علاوہ انٹرنیشنل بھی کھیل کے آئی ہیں لڑکیاں. وہ نیپال میں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ابھی قطر میں ایک ایونٹ ہے اس میں جائیں گی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور جس طرح کہ میں نے آپ کے پہلے پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ یہ گیمز کو جو ہے پروان چڑھانا ہوتا ہے، بچوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ جو ہے جب وہ یونیورسٹی میں آئیں تو ان کی گیم جو ہے ایسی ہو کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکیں. کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی ہے اور لاہور ہے، یہاں پہ ہی اسپورٹس اوپر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ دوسرے علاقوں میں اسپورٹس جو ہے وہ بٹس اینڈ پیسز میں ہے. کرکٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ملتان میں ہے یا پنڈی میں ہے یا حیدرآباد سے کچھ لڑکے آ رہے ہیں، لیکن دوسری اسپورٹس میں اتنا نہیں ہے. تو گورنمنٹس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھی پالیسیز بنائیں، پلان کریں اور ان کو ایگزیکیوٹ کریں، کہ تاکہ انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، انٹیریئر بلوچستان میں یا کے پی میں، وہاں بہت پوٹینشیل ہے ہر جگہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی سے ہمارے پاس بہترین فاسٹ بالرز نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے
اور فزیولوجیکلی وہ جو ہے اس انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں. تو یونیورسٹی گیمز کو پروموٹ کریں, کالج گیمز کو پروموٹ کریں, اور گیمز بہت ساری ہیں. اچھا, تمام گیمز کو پروموٹ کریں. جس طرح آپ نے ٹیبل ٹینس کی بات کی, اسکواش بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے اب دوبارہ اوپر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس میں بھی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی بڑا زبردست جو ہے پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح پلیئرز اب نکل کر آ رہے ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ کوشش ہوگی کہ پاکستان جو ہے ایک بار پھر پاکستان کی سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن نظر آئے اسکواش میں. ہیک جو ہے اس میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کر رہی ہے, اور وہ ہمارے پاس ہی ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا, جو سندھ لیول پہ, اور اس میں گرلز اور بوائز کا دونوں کا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گرلز کو بھی بوائز کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کروائیں تاکہ ان کی گیم امپروو ہو. کیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مطلب نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ڈیولپ ہو. ان کو پوٹینشیل تو ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملنا بڑا مشکل ہے ہمیں اچھے کوچز حیدرآباد میں تو, اور یا انٹیریئر میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان کی جو بھی اسکواش کی فیڈریشنز ہیں وہ ہمیں اچھے اسکواش کے جو ہے کوچز دیں, اور پھر ہمیں اس کی نیوٹریشن کا بھی پتہ ہو. پھر جو ایکسرسائز ہیں اسکواش کھیلنے سے پہلے اور کھیلنے کے بعد, وارم اپ ایکسرسائز, تو وہ بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے. تاکہ کیونکہ دیکھیں صرف گیم کھیلنے سے نہیں ہوتا, آپ کو اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. وارم اپ میں آپ نے کون سے ویٹس اٹھانے ہیں, مسلس ڈیولپ کرنے ہیں, کیونکہ اسکواش میں آپ کو ٹھیک ٹھاک جان لگانی پڑتی ہے. تو ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, ہم ورلڈ لیول پہ جیت سکتے ہیں جیسے پہلے ہم جیتے ہیں. 40 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی ہے اسکواش میں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی یہ پالیسیز کنٹینیو رہی تو بہترین سے بہترین کھلاڑی ہمارے پاس نکلیں. بالکل بہترین سے بہترین کھلاڑی نکل آئیں گے. ریاض صاحب, تھوڑی سی بات ہم ایچ ایس سی کے حوالے سے بھی کر لیں. جس طرح ٹیبل ٹینس اور دیگر کھیل جو ہے ایچ ایس سی کی, پھر پرائم منسٹر کی جانب سے جو چیزیں چل رہی ہیں, ٹیلنٹ اینڈ پروگرام وہ بڑا زبردست چل رہا ہے. تو سمجھ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ جو ہے اس سے پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہینڈ سے جو ہے پلیئرز نکل کر آئیں گے مختلف گیمز کے. دیکھیں ہائر ایجوکیشن نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے اس کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے لے کے آج تک بڑا پازیٹیو مطلب رول ادا کرنے کی کوشش کی, اور ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایونٹس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. رہی گئی بات آپ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے, دیکھیں پروگرام تو بہت اچھا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو ایگزیکیوٹ مطلب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اصل چیز تو ہمارا مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ہم لوگ پروگرام تو بنا لیتے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے پرائم منسٹر نے, جو موجودہ پرائم منسٹر انہوں نے ایک ڈائریکٹیوز ایشو کیے تھے کہ ٹیمیں جو ہیں بنیں, اور اس ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہوئے بھی میرے خیال سے کئی مہینے ہو گئے, لیکن ابھی تک اس کی جو سمری جو ہے وہ نہیں گئی ہے, وہ پاس ہی نہیں ہوا ہے. تو مطلب اس طرح سے تو دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ان کے اپنے یقیناً بہت سارے کام ہوں گے جس میں وہ مصروف ہوں گے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور جو مطلب پرائرٹی کے قابل ہوتی ہیں, ظاہر وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. میرے خیال سے یہ پرائرٹی میں نہیں تھی, لیکن دیکھیں نا کھلاڑیوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, ان کے بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ کھلاڑیوں کی اگر جاب نہیں ہوگی اور ان کا مطلب کیریئر نہیں ہوگا تو وہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہ مطلب کچھ سرو کر سکیں گے یا ملک کے لیے سرو کر سکیں گے. دیکھیں جب ڈپارٹمنٹ کے کھلاڑی مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں ہوتی ہیں, ان کے کھلاڑی ہوتے ہیں, تو جب بھی کوئی مطلب ایونٹ ہوتا ہے تو اتنے سارے ڈپارٹمنٹ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف پلیئر زیادہ ہوتے ہیں, تو نمبر آف کوالٹی پلیئرس آپ کو زیادہ ملتے ہیں. لیکن جب جاب اور کیریئر نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ جو ہے ٹیلنٹ خود بخود کم ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں آپ ہاکی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, فٹ بال میں اور دوسرے کھیلوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ 8-10 سالوں میں جب یہ ڈپارٹمنٹس, کرکٹ کے تو خیر 1 سال ہوا ہے ختم ہوئے, لیکن دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہاکی کے خاص طور جو ہمارا قومی کھیل ہے, اور ایک زمانے ہم نمبر 1 سے نمبر 5 پوزیشن پہ رہتے تھے, آج 18 نمبر پہ ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ کہ آج سے 15-20 سال پہلے ہی ہاکی کی ٹیمیں ختم ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور اس وقت اس کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا تھا. میرے خیال سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ارلی 90s میں جب ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے تو اس وقت مختلف بینکوں اور اداروں نے ٹیمیں ختم کرنا شروع کر دی تھیں. اس وقت سے لڑکے جو تھے ہاکی کی ٹیم کے یا فٹ بال کے یا باکسنگ کے, وہ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن اس وقت کسی نے اس چیز کو نہیں سمجھا. لیکن چونکہ ہاکی جو کرکٹ ہے وہ اتنا مطلب
हॉट मतलब गेम है कि जब क्रिकेट की टीमें पिछले साल खत्म हुई तो एकदम दुनिया में एक हलचल मच मच गई। फिर लोगों को पता चला कि हॉकी की टीमें कि मतलब बंद हुए डिपार्टमेंट तो 20-20 साल हो गए। तो कहने का मकसद ये कि हुकूमत को हर तरफ कहने का मकसद जो भी आप प्लान करें बिल्कुल करें, अच्छी बात है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना जो है ज़रूरी है। तो मुझे ये थोड़ा सा कंसर्न है कि जो आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसकी हम तारीफ करते हैं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको नजर आना चाहिए कि बिल्कुल नजर आना चाहिए। थोड़ी सी बात हॉकी के हवाले से इकबाल मेमन से भी कर लें। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से इंटररेल की क्या सूरत हाल है? देखें, रियाज साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे प्लान्स हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसको हम पहले तो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और बॉटम अप होना चाहिए, टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। टॉप डाउन होता है तो फिर वो सिर्फ डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम टैलेंट हंट की बात करते हैं तो वो हॉकी हो या कोई भी गेम हो, हमें बहुत यंग एज पे लेके जाना पड़ता है। मतलब 8 साल हो या 11 साल, लेकिन हमने तो यहाँ टैलेंट पे देखा कि 15 से 25 का साल रखा है। तो जब तक बच्चों में, जिस तरह मैंने आपके पिछले गेमों में भी कहा था कि आज़म खान का सिर्फ हम देखते हैं कि 26 साल की उम्र में उन्होंने स्विच ओवर किया टेनिस से स्क्वॉश में और 28 साल की उम्र में वो वर्ल्ड रैंकिंग में आ गए। लेकिन ये कि ये हर खिलाड़ी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉसिलाइज्ड हो जाता है। अब इस तरह जिमनास्टिक की बात करें तो हमने मरियम कीरियो साहबा से बात की जो इंटरनेशनल जिमनास्ट थी, तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल की लड़कियां लेंगे तो फिर जाके वो तैयार होंगी। तो क्या है कि हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि हर गेम के लिए, जिसमें हॉकी भी है, कि हमें किस उम्र के बच्चों को जो है लेके आना चाहिए। लेकिन अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस सिस्टम से भी कोई ना कोई बच्चे निकल ही आएंगे, कोई बच्चे जरूर निकल कर आएंगे। शाहनवाज दानी को हम देखते हैं कहाँ से जंगल से निकल के वो इतना बेहतरीन खिलाड़ी बन गया। तो उसमें बिल्कुल सही बात है रियाज साहब की कि उसमें गवर्नमेंट्स का कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि वो टैलेंट है, कुदरती टैलेंट निकल कर आया कि हमारे चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चों में या कॉलेज के बच्चों में, क्योंकि 15 साल की बात हो रही है तो स्कूल भी, मैट्रिक के बच्चे भी आ जाते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं से कोई निकल आएगा। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।